نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میری آج کی ویڈیو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اس مرد درویش کی زندگی سے متعلق کچھ مزید باتیں معلوم ہوئیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ جب مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے موصل کا حاکم بنایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں چوری کی وارداتیں بہت ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کیفیت سے اطلاع دے کر دریافت کیا کہ ایسے مقدموں میں شہادت پر فیصلہ کروں یا محض اپنی رائے اور وجدان پر۔ آپ نے حکم دیا کہ ہر مقدمہ میں شہادت کا لینا ضروری ہے۔ اگر حق نے ان کی اصلاح نہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی اصلاح نہ کرے گا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور موصل سب سے زیادہ صاف مقام ہو گیا۔ رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ چراغ گل ہو گیا، وہیں آپ کا غلام سو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے جگا دوں، آپ نے منع فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں، آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے۔ آپ خود اٹھے اور تیل کا کوزہ اٹھا کر چراغ میں ڈالا اور اس کو جلا کر پھر اپنی جگہ بیٹھے اور فرمایا کہ میں اب بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں جو پہلے تھا، یعنی چراغ جلانے سے میرے مرتبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عطا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت فقہا کو جمع فرماتے اور موت و قیامت کا ذکر کر کے اس قدر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر غبرا کہتے ہیں کہ ایک روز آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ لوگوں اپنی پوشیدہ باتوں میں اصلاح کرو، ظاہری باتوں میں خود اصلاح ہو جائے گی۔ آخرت کے واسطے عمل کرو اور دنیا کے لیے اس قدر توجہ کرو جتنی ضرورت ہو، اور یاد رکھو کہ تمہارے آباء و اجداد کو موت کھا چکی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سلف صالحین کی راہ پر عمل کرو کیونکہ وہ تم سے اچھے اور زیادہ عالم تھے۔ جب آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے انتقال کیا تو آپ ان کی تعریف کرنے لگے۔ مسلمہ نے کہا کہ کیوں ان کی تو آپ تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ مرحوم میری ہی نظروں میں قابل تعریف تھا یا اور بھی اسے قابل تعریف سمجھتے ہیں، کیونکہ باپ کی نظروں میں بیٹا ہمیشہ قابل تعریف ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندازہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اسامہ بن زید کی صاحبزادی آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سامنے مؤدب بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو کچھ طلب کیا ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ ہم مزاح و خوش طبعی کے ذریعے امیر المومنین کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ چنانچہ کئی شخص جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے۔ ایک شخص نے خوش طبعی کی راہ سے کوئی بات کہی، دوسرے نے اس کی تائید کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم لوگ ایک نہایت ذلیل بات پر جمع ہوئے ہو جس کا انجام دشمنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اس کے بعد حدیث شریف دیکھو اور معنی حدیث میں تدبر کرو۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو ایک خارجی کے قتل سے منع فرمایا اور رائے دی کہ اس کو اس وقت تک قید رکھیے جب تک کہ یہ توبہ کرے۔ سلیمان نے اس خارجی کو بلایا اور کہا کہ بولو اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے فاسق ابن فاسق کیا پوچھتا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی رائے سے مجبور ہوں۔ پھر ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کہتا ہے۔ خارجی نے پھر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا۔ سلیمان نے کہا بتاؤ اب اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس قدر سکوت کے بعد کہا کہ امیر المومنین جس طرح اس نے آپ کو گالی دی ہے آپ بھی اسے گالی دے لیجئے۔ خلیفہ سلیمان نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ قتل کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ کو خالد کوتوال ملا اور کہنے لگا کہ آپ نے عجیب رائے دی کہ امیر المومنین بھی اس کو ویسی ہی گالی دے دیں جیسے اس نے دی ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں امیر المومنین آپ کی گردن اڑانے کا حکم نہ دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ اگر میری گردن اڑانے کا حکم ملتا تو تم میری گردن اڑا دیتے۔ خالد نے کہا کہ میں ضرور آپ کو قتل کر دیتا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی تو خالد حسب معمول اپنے مرتبہ پر آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے خالد کو حکم دیا کہ یہ تلوار رکھ دو اور اپنے آپ کو معذور سمجھو۔ پھر مرو بن مہاجر انصاری کو بلایا، کوتوال مقرر کر کے کہا میں نے اس کو اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
اور اس کو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جہاں کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص غصہ، نزاع اور طمع سے دور رہا وہ فلاح پا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس وجہ سے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ میرے جن کرم فرماؤں نے میرے چینل بانگ جرس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔